آپ کو بنی گالا لیے چلتے ہیں جہاں پر نعیم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی رہنما یہاں پر موجود ہیں اور میڈیا سے ان کی جانب سے گفتگو کی جائے گی۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے عارف الوی اور عمران اسماعیل کو حراست میں لیا گیا تھا اور وزیر داخلہ کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا ہے کہ ان کو فوری رہا کیا جائے، لیکن اس تمام صورتحال کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت یہاں پر موجود ہے اور اس معاملے پر ان کی جانب سے میڈیا سے خصوصی گفتگو بھی کی جائے گی۔ جی ہاں، اس وقت بنی گالا میں کیا صورتحال ہے، عمران خان نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، اس وقت وہاں موجود قائدین کیا سوچ رہے ہیں، کارکنان کے جذبات کیا ہیں، اس کی ترجمانی کریں گے نعیم الحق۔ اس وقت بنی گالا میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اور مجرم اعلیٰ شہباز شریف، ان کی فرونیت جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پورے پنجاب میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو بے گناہ گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، ہماری خواتین کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ اور یہ جو فرعونیت ہے، یہ جو یزیدیت ہے، یہ جو نمرودیت ہے، یہ صرف اسی حکومت کا ترہ امتیاز ہے۔ انہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، انہوں نے اس قوم کو کے عوام پر جو مظالم ڈھائے ہیں جمہوریت کے نام پر، انہوں نے ظلم و تشدد کی جو انتہا کی ہے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے تحت لوگوں کے بنیادی حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا ہے، یہ خود اس سے گزر چکے ہیں۔ کسی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں جس قسم کا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، وہ پھر آگے جا کر وہ خود ہی اس قسم کا سلوک اوروں سے کرتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین عامر ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، یہ اپنے چیف منسٹری کے زمانے میں لوگوں پر کوڑے برسایا کرتے تھے۔ ان کے منہ کا خون لگ چکا ہے، شہباز شریف کے منہ کا خون لگ چکا ہے۔ پاکستانیوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے خاموشی سے امریکی حکومت کے حوالے کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کر کے 14 سے زیادہ نہتے اور بے گناہ شہریوں کو آج تک ان قاتلوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے پاکستان کی افواج کے ساتھ، پاکستان کی قوم کے ساتھ غداری کی اور ایک سیکیورٹی میٹنگ کے جو وہاں کے حقائق تھے اس کو لیک کروایا اور آج چھپتے پھر رہے ہیں۔ کیا نواز شریف کو یہ نہیں پتا کہ 20-25 دن پہلے یا اس سے کچھ عرصے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس طرح اس کے منٹس کو لیک کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ صرف پرویز رشید نہیں ہے، ان کی صاحبزادی بھی انوالوڈ ہیں۔ میں نواز شریف کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ حلفیہ بیان دیں کہ ان کی صاحبزادی ان لیکس میں انوالوڈ نہیں تھیں۔ چیلنج کرتا ہوں میں کہ وہ لکھ کر دیں، حلفیہ بیان دیں۔ اور جو ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے جو لوگ ہیں جو اس غداری میں ملوث ہیں، ان کے نام بھی لائے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف خود پاکستان سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آج اور کل اور پرسوں جو انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی ہے ہمارے ساتھیوں کی، ایک نوجوان خاتون کو انہوں نے مردوں کی جیل میں ساری رات رکھا پرسوں، کل رات اس خاتون نے یہاں پہ پریس سے خطاب کیا تھا۔ ان کو شرم نہیں آتی، شرم تو خیر آئے گی بھی نہیں ان کو، مگر میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ 2 نومبر کو جو عوام کا سیلاب یہاں پہ آ رہا ہے وہ ان کے کرپٹ اقتدار کو بہا کر لے جائے گا۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لوگ جس قسم کی عیاشیاں کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آج نواز شریف صاحب اسلام آباد چھوڑ رہے ہیں، غالباً مری یا بریونڈ جائیں گے، ڈر کے مارے اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا جو ریلا آ رہا ہے وہ کہیں ہمیں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سے کرائے کا گھر ہے، مجھے بنی گلا آنے سے پولیس نے روک دیا، 1 گھنٹے تک وہاں کھڑا رکھا، ٹریفک کا ہجوم ہو گیا وہاں پر، اتنا بڑا ہجوم کہ میں نے سوچا کہ میری وجہ سے، اور وہ کہہ رہے نہیں جی آپ نہیں جا سکتے، آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں۔ اور میں نے کہا میرا شناختی کارڈ گھر پر ہے، اس پہ کراچی کا پتہ ہے کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یہاں پہ تو میں عارضی طور پہ رہ رہا ہوں۔ کہتے نہیں جی آپ نہیں جا سکتے۔ اس نے اور میرے ساتھیوں کو روکا، ان کو روکا، علی ملی کو اور عثمان ڈار کو روکا اور ہمارے وکلا کو روکا۔ یہ وحشیانہ پولیس ہے، یہ پولیس ایسی ہے جس کو قانون کا کوئی احترام نہیں۔
इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है ही नहीं, इस मुल्क में हुक्मरानों का कानून चल रहा है और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है इन दोनों भाइयों पर होती है, जिनका अख्तिताम करीब है। इनके इक़्तिदार की कश्ती जो है वो डोल रही है और अभी हमारे साथियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। डॉक्टर आरिफ अलवी, पार्लियामेंट के रुकन, कराची से कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन, हमारे इमरान इस्माइल और हमारे उमर चीमा, पार्टी के सीनियर अरकान, सीनियर मोस्ट अरकान, पार्टी के ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया, आने नहीं दिया और अभी मुझे इत्तला मिली है कि शायद छोड़ दिया गया है। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। खुदारा पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ मत लेकर जाओ, मत लड़ाओ। खैबर पख्तूनख्वा को तुमने काट के रख दिया है पंजाब से और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से। शर्म आनी चाहिए तुमको। चौधरी निसार, तुमको शर्म आनी चाहिए। कल तुमने पूरी कौम से झूठ बोला, झूठे वाकयात बयान किए, लीक्स के बारे में झूठ बोला, वो जो कंटेनर हटाए गए थे उसके बारे में झूठ बोला। शर्म करो, हल्फिया बयान देकर आकर दो। और मैं हाई कोर्ट के जज जनाब शौकत सिद्दीकी साहब से मुतालबा करता हूँ कि उन्होंने जो उस दिन 27 तारीख को जो एक ऑर्डर पास किया था और आज फिर जो ऑर्डर पास किया है, मेहरबानी करके उस पर अमल दरामद कराइए। आपके ऑर्डर की इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने धज्जियां उड़ा दी हैं। सब लोगों को बिला वजह गिरफ्तार किया जा रहा है। कंटेनर अभी तक रखे हुए हैं, रोका जा रहा है। मुझे अपने घर नहीं जाने दिया जा रहा। अभी 1 घंटे पहले की बात है, मुझे रोका गया। मैं जंगलों में से होता हुआ यहाँ पर आया हूँ, पहाड़ी पर चढ़ के आया हूँ मैं यहाँ। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन दोनों भाइयों का वक्त करीब है। कौम समझ चुकी है इनके करतूत, इनकी करप्शन, इनके जालिमाना हरकत और इंशाअल्लाह 2 नवंबर के बाद इनके इक़्तिदार की कश्ती जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी। अक्सर तीसरा चौथा दिन है, आप लोगों को रोका जा रहा है। आपकी लीगल टीम कहाँ गई जिसने होमवर्क करना था, अदालतों का रुख किया, जनाब, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जनाब, मैंने अभी कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में सिर्फ हुक्मरानों का कानून चल रहा है और मुझे खुशी है